السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب جانور بچہ دے دیتا ہے تو ڈیلیوری کے بعد جو مسائل آتے ہیں آج ہم ان کا مختصراً ذکر کریں گے۔ سب سے اہم جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہے ملک فیور کی بیماری۔ اصل میں یہ ایک کنڈیشن ہے جس کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے یہ ایک کنڈیشن۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ مرض کے ظاہر ہونے کے 12 سے 24 گھنٹے بعد جانور کے دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جانور بے چین ہوتا ہے، پچھلی ٹانگوں میں اکڑن ہو جاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، ٹانگوں میں تشنج والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور جانور پھر گر جاتا ہے۔ بیمار جانور یعنی مادہ صاف ظاہر ہے بیمار ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گردن ہے اور سر ہے وہ ایک طرف جانور موڑ کر اپنی وکھی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک پنجابی لفظ ہے۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی اور ٹکٹکی باندھے یہ جانور بیٹھا رہتا ہے، جگالی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جلد کا جو درجہ حرارت ہے، جسمانی درجہ حرارت، وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹانگیں، کان، سر، دم یہ بالکل سرد ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے، ظاہر ہے جانور مر جاتا ہے۔ اور اسباب مرض کیا ہے؟ اس بیماری کا جو سبب ہے وہ کیلشیم کی کمی ہے۔ کیلشیم کم ہو جاتا ہے جانور کا، جب کیلشیم کم ہوتا ہے اور پھر وہ ڈیلیوری ہو گئی ہے اور اب پھر دودھ کے ذریعے بھی کیلشیم مزید کم ہوتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو یہ ملک فیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں مزید پیچیدگیاں اس وقت ہوتی ہیں جب جانور گرتا ہے اور چوٹ لگ جاتی ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے جو جانوروں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ بیماری ہے سیپٹیسیمیا۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور گھوڑی اس مرض کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات بچہ دینے کے بعد یوٹرس میں جراثیمی امراض بڑھ جاتے ہیں، گندگی کے باعث خون میں عفونت پھیل جاتی ہے، بدبو اور اسمیل ہو جاتی ہے اور جسم کے جو ٹیمپریچر یعنی جسم کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو سیپٹیسیمیا کہا جاتا ہے۔ علامات کیا ہیں اس مرض کی؟ وہ ہیں جانور سردی محسوس کرتا ہے، جانور کی نبض بالکل سست پڑ جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے اور جانور کھانا پینا ظاہر ہے چھوڑ دے گا، جگالی کرنا بھی چھوڑ دے گا، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، اس حالت میں زردی مائل جانور ہو جاتا ہے اور ان پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے اور پیشاب بھی جانور اس حالت میں کم کرتا ہے لیکن گاڑھا ہوتا ہے پیشاب۔ قبض شروع میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اسہال کی بیماری لگ جاتی ہے اور جانور کمزور پڑ جاتا ہے اور جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سیپٹیسیمیا کا مرض ہے اور اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ یوٹرس میں جو پلیسینٹا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ یعنی جیر کا کوئی نہ کوئی حصہ رہ جاتا ہے جس کے اندر جراثیم نشو و نما پاتے ہیں، وہ اپنا زہر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے جس سے یہ ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بچہ پیدا کرنے کے بعد جو تیسرے نمبر پر مسئلہ جانوروں کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کا نام ہے پوسٹ پارٹم ہیمریج۔ پوسٹ پارٹم ہیمریج جب بچہ جننے کے بعد رحم سے جریان خون جاری ہو جائے تو اس کیفیت کو پوسٹ پارٹم ہیمریج کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں علامات کیا ہیں؟ جانور کے کان اور جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، چہرے پر بالکل افسردگی اور وہ کیا لفظ ہے، ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، سرد پسینہ آتا ہے جانور کو، خون کے بہت زیادہ اخراج سے موت واقع ہو سکتی ہے اور سانس لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے، نبض اس میں بڑی سست پڑ جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے۔ اسباب مرض اس میں کیا ہیں؟ ہاتھ سے بچہ نکالتے وقت یا جیر کا یوٹرس سے الگ ہوتے وقت
یعنی جیر جب یوٹرس سے الگ کرتے ہیں اس وقت کوئی نہ کوئی آرٹری، کوئی وین ڈیمیج ہوتی ہے جس سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت جانور کو درپیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر حیوانہ کی سوزش یعنی میسٹائٹس ایک خطرناک مرض ہے جو زیادہ تر جانور ڈیلیوری کے بعد فیس کرتا ہے۔ حیوانہ کی سوزش کو اصطلاحاً میسٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کو مطالعاتی سہولت کے لیے الگ الگ پڑھا جا سکتا ہے۔ حیوانہ کی شدید قسم کی سوزش اور حیوانہ کی کرونک یعنی پرانی سوزش۔ شدید قسم والی جو سوزش ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے اور اس کو ایکیوٹ کہتے ہیں، اور جو کرونک ہوتی ہے وہ بہت پرانی ہوتی ہے اور کافی دیر سے یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ایکیوٹ میسٹائٹس کیا ہے؟ اس کی علامات حیوانہ کی سوزش اور درد اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، درد زیادہ ہوتا ہے، سوزش زیادہ ہوتی ہے، شدید نوعیت کی ہوتی ہے، جانور بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس میں پس بھی آ سکتی ہے، پیپ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، خون بھی بعد میں شروع ہو سکتا ہے۔ علامات مرض یہ ہیں کہ جانور حیوانہ میں درد محسوس کرتا ہے اور یہ درد تھنوں تک پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ دوہنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ تھنوں کو ہاتھ لگانے سے درد بڑھتا جاتا ہے، لہٰذا جانور دودھ نہیں دوہنے دیتے اس کیفیت میں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جانوروں کو صاف ستھری جگہ پر بٹھائیں تاکہ جراثیم ان کے تھنوں کے اندر نہ جائیں۔ اور جو حیوانہ کی کرونک سوزش ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے حیوانہ، کبھی پھر سوزش ہو جاتی ہے، جس کو ہماری زبان میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی زہر باد آ جاتا ہے، جی زہر باد نکل آیا، زہر باد ٹھیک ہو گیا، مرچیں دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، تو یہ کافی دیر پیچھا نہیں چھوڑتا یہ مرض۔ علامات مرض تقریباً وہی ہیں، درد بھی ہوگا، بے چینی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، سوزش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو مرض کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی وجہ سے دودھ دیر سے دوہنا، ٹائم پہ نہ دوہیں دودھ، تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے کا دودھ پینے کے دوران سر مار مار کر حیوانہ کو زخمی کر دینا یا نقصان پہنچانا، یہ ایک وجہ ہے۔ بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ سردی میں بھی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے، اور دوڑنے سے حیوانہ کو کوئی نہ کوئی زخم لگ سکتا ہے، ضرب لگ سکتی ہے۔ جانور کبھی ڈر سے یا کسی وجہ سے رسا توڑ کے، قلعہ توڑ کے بھاگتے ہیں تو کوئی چیز لگ سکتی ہے۔ اور ایک متاثرہ گائے بھینس کا دودھ دوہنے سے جب گوالے دوسری بھینسوں کا دودھ دوہتے ہیں تو ایک جانور کے جراثیم کو اپنے ہاتھوں سے پھر دوسرے جانور کے تھنوں تک منتقل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات دودھ دینے والے جانوروں میں مرض ٹی بی بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ حاملہ گائے بھینس کی اگلی ٹانگوں والی جگہ نیچے ہونی چاہیے، پچھلی ٹانگوں والی جگہ تھوڑی سی اونچی ہونی چاہیے تاکہ پچھلی جانب وزن اور بوجھ کم پڑے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو بیماری ہے بانجھ پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈیلیوری کے بعد جانوروں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا مزید نہ کر سکنے کی صلاحیت، یہ بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ گائے بھینس، گھوڑی، گدھی وغیرہ جب نر سے ان کا ملاپ کروایا جاتا ہے تو وہ حاملہ نہیں ہوتی۔ گائے اور بھینس کی نسبت گھوڑی میں یہ بات زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اور گائے بھینس میں 12 سے 17% اور گھوڑیوں میں تقریباً 25% تک یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہیں کہ جی کافی دیر تک کسی مادہ کو ہیٹ پر آتے رہنے کے باوجود اگر نر نہ مل سکے، ملاپ نہ ہو سکے، تو پھر یہ بانجھ پن کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب دل چاہے تو پھر ہیٹ پر آنے پر جب کسی نر سے ملایا جائے تو اکثر وہ مادہ حاملہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ
بہت زیادہ طاقتور مادہ یعنی جس کے اندر ہارمونز زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، جو زیادہ ہیٹ میں مادہ آ چکی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ جو ہے نا جی حمل ٹھہرنے کا جو پروسیس ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہیٹ زیادہ ہے، اس کے اندر ہارمونز زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان جانوروں کو مشقت میں رکھیں، ان سے ورزش کروائیں، کام کروائیں، اور جب ان کا تھوڑا ہیٹ وغیرہ کم ہو جائے اور بعض اوقات اووری کے اوپر چربی آ جاتی ہے، وہ چربی کم ہو جائے تو پھر نارمل ہیٹ جب ہو جائے تو نر سے ملاپ کروایا جائے، پھر جا کر انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے جی وہ یہ ہے کہ جی چھٹے نمبر پر ریکٹم کا باہر نکل آنا، کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کے باعث یا قبض کی وجہ سے ریکٹم کا کچھ حصہ باہر نکل آتا ہے اور پھر وہ نظر بھی آتا ہے۔ قبض، ناقص غذا اور ناقص آب و ہوا کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ ایسے جانور جن سے کام زیادہ لیا جائے اور خوراک کم دی جائے وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن زچگی کے بعد اکثر کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ریکٹم باہر نکل آتا ہے، اور اسی طرح ریکٹم کے ساتھ ساتھ رحم کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، پرولیپس آف یوٹرس جس کو کہتے ہیں، یہ بھی باہر نکل آتا ہے۔ تو گائے بھینس میں یہ بیماری زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اور اس میں رحم کا کچھ حصہ دونوں کناروں سے باہر نکل آتا ہے اور یوٹرس ایک گول گیند کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ ایسا اکثر حمل کے آخری دنوں میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بچے کو جنم دے دینے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسقاط حمل کے بعد یا پھر جیر نکلنے کے ساتھ رحم کا باہر کھینچنا ایک سبب ہے، رحم کے بندھنوں کا ڈھیلا ہو جانا ایک اور سبب ہے، ناقص خوراک، غیر متوازن خوراک کا دینا اور عام جسمانی کمزوری کا ہونا، یا لمبے عرصے تک رہنے والی کوئی ایسی بیماری، خطرناک بیماری جس سے جانور بھی کمزور ہو گیا، رحم کمزور ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ پرولیپس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اووری، یوٹرس، فیلوپین ٹیوبز یا ویجائنا میں ساختی نقص کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور بانجھ پن کی طرف جانور چلا جاتا ہے۔ اووری میں رسولی کا ہونا یہ بھی ہے وجہ، اور انڈے کا نہ بننا بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے، اور اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ علاج کیا ہے جی؟ زیادہ طاقتور غذا دیں، کمزوری نہ ہونے دیں جانور کو، متوازن غذا کی بات ہم اکثر کرتے ہیں، صفائی کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، ماحول ٹھیک دیں، جانور کو سٹریس سے بچائیں تاکہ اس طرح کے مسائل جانوروں کو نہ ہوں۔ اور اہم ترین جو مسئلہ ہے جی وہ آخر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا نام ہے جی میٹرائٹس۔ ایک میسٹائٹس تھا، ہوانہ کی سوزش، یہ ہے میٹرائٹس، یہ ہے رحم کی سوزش۔ میٹرائٹس کے جو معنی ہے رحم کی سوزش ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب رحم کی رطوبتی جھلیوں اور عضلاتی تہہ میں سوزش ہو تو اس کو اینڈومیٹرائٹس کہا جاتا ہے، اور جب ان کے علاوہ پیریٹونیم جھلی بھی متاثر ہو ساتھ ساتھ تو پھر اس سوزش کو پیریٹومیٹرائٹس کہا جاتا ہے۔ اینڈومیٹرائٹس کی علامات کیا ہیں جی؟ جانور کو بھوک کم لگے گی، بدن کانپے گا، جانور جگالی نہیں کرے گا، جسمانی درجہ حرارت زیادہ ہوگا، نبض کی رفتار بھی تیز ہوگی، دودھ کی پیداوار بہت کم ہو جائے گی، اور جانور کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، جانور کو کلونج جس کو کہتے ہیں اس کا درد ہوگا، بار بار اٹھے گا بیٹھے گا، دانت پیسے گا، جانور دم بار بار مروڑے گا، اپنی وکھی کی طرف دیکھے گا جانور، کان اور ٹانگیں گرم ہوں گی جانور کی، اپھارا ہو جائے گا جانور کو، گوبر کے اخراج کے لیے بھی جانور قبض کی یعنی شکایت ہوگی، زور لگائے گا،
تو یہ علامات ہیں جی. اور ولوا کے لب بھی کھلے ہوئے ہوں گے اور اخراج رطوبت ہوگا وہاں سے ولوا سے, اور پھر وہ انتہائی بدبودار رطوبت ہوگی, اسمیل آئے گی بہت زیادہ. اور دوسرے نمبر پر پیریٹومیٹرائٹس ہوتا ہے. اس کی کیا علامات ہیں؟ اس میں ولوا پر کالے رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں اور انتہائی بدبودار بھوری رنگت والا مواد خارج ہوتا ہے. بھوری رنگت والا یہ مرض اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب مزید پھیل کر پیٹ کی پیریٹونیم جھلی تک پہنچ جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اس مرحلے پہ یہ مرض. متاثرہ جانور کو جھٹکے لگتے ہیں, ٹیٹنس میں جس طرح جھٹکے لگتے ہیں تشنج کی بیماری میں, اسی طرح جھٹکے لگتے ہیں, جسم سرد ہو جاتا ہے اور پھر پسینہ بھی آتا ہے جانور کو بار بار. اسباب کیا ہیں اینڈومیٹرائٹس اور پیریٹونیم میٹرائٹس؟ دونوں کے اسباب میں اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ پلیسینٹا کی کچھ نہ کچھ مقدار, یعنی جیر کی کوئی نہ کوئی مقدار, کوئی ٹکڑا اندر رہ جاتا ہے جو گل سڑ جاتا ہے, جس کے اندر بیکٹیریا گرو کرتے ہیں اور پھر پس پڑ جاتی ہے, پیپ شروع ہو جاتی ہے اور وہ مرض کا سبب اس طرح یہ شروع ہوتا ہے. اور اکثر اس مرض کی علامات زچگی کے بعد رونما ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.